بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرۃ یہ کہ تم ذبح کرو گائے. قالوا کہنے لگے اتتخذنا کیا تو پکڑتا ہے ہمیں ہزوا مذاق. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے ان اکونا یہ کہ ہوں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے نادانوں میں سے. قالوا کہنے لگے یعنی قوم کے لوگ ادعو لنا دعا کیجئے اے موسیٰ واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما ہیا کیسی ہے وہ ما کیسی ہے ہیا ہے وہ. قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہیں ہے بوڑھی ولا بکر اور نہ ہی ہے چھوٹی عمر کی عوان جوان ہے بین ذالک درمیان اس کے. ففعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو. قالوا ادع لنا کہنے لگے دعا کیجئے واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما لونہا کیسا ہے رنگ اس کا. قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہے فاقع گہرا چمکیلا ہے لونہا رنگ اس کا تسر الناظرین خوش کرنے والی ہے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا کہا دعا کیجئے واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما یا کیسی ہے وہ. ان البقرہ بے شک گائے تشابہ علینا متشابہ ہے اوپر ہمارے وَإِنَّا انشاءاللہ اور بے شک اگر چاہ اللہ نے لمہتدون البتہ ہم راہ پا جائیں گے. قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا ذلول نہ پھاڑنے لا ذلول نہ جوئی گئی ہو تثیر الارض زمین کے پھاڑنے میں ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرنے والیوں کھیتی کو مسلمۃ صحیح سلامت لا شیاۃ فیہا نہ کوئی عیب ہو داغ ہو اندر اس کے. قالوا الآن کہنے لگے اب جیتا آیا ہے تو بالحق کے ساتھ حق کے. فذبحوا پس اسے ذبح کیا وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے کرنے والے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یامرکم حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائے. قالوا کہنے لگے اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں پکڑتا ہے ہمیں ہزوا مذاق. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے ان اکونا یہ کہ ہوں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے. قالوا ادع لنا کہا کہنے لگے دعا کیجیے واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما یا کیسی ہے وہ. قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا فارض نہیں بوڑھی ہے ولا بکر اور نہ ہی چھوٹی عمر کی عوان جوان ہے بین ذالک درمیان اس کے. ففعلوا بس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو. قالوا ادع لنا کہنے لگے دعا کیجیے واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما لونہا کیسا ہے رنگ اس کا. قالا کہا انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہے فاقع چمکیلا گہرا لونہا رنگ ہے اس کا تسر الناظرین خوش کرنے والی دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا کہنے لگے دعا کیجیے واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما یا کیسی ہے وہ. ان البقرہ بے شک گائے تشابہ علینا متشابہ ہے اوپر ہمارے وَإِنَّا انشاءاللہ اور یہ کہ اگر چاہ اللہ نے لمہتدون البتہ ہم ہدایت پا جائیں گے. قالا کہا انہو یقولو بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ہے لا ذلول نہ جوئی گئی ہو تثیر الارض زمین کے پھاڑنے میں ولا تسقی الحرث اور نہ ہی زمین کو سیراب کرنے نہ سیراب کیا ہو زمین کو مسلمۃ بے صحیح سلامت لا شیاۃ نہ کوئی داغ ہو یعنی بے عیب ہو فیہا اس کے اندر. قالوا کہنے لگے الآن اب جیتا آیا ہے تو بالحق کے ساتھ حق کے. فذبحوا پس ذبح کیا اسے وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے کرنے والے. یہ ہے جی وہ واقعہ کہ جس کی مناسبت سے سورت کا نام ہی سورہ البقرہ ہے. بقرہ گائے کو
کہتے ہیں، اور میں نے اس سورت کے آغاز میں سورت کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ قرار پایا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی مالدار اور امیر و کبیر شخص تھا۔ اس کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہ تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ مجھے اپنے چچا کا کل مال مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اکلوتی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے تاکہ مجھے اس کا سارا مال بھی مل جائے۔ چنانچہ اس نے جب اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو اس کا چچا اپنے بھتیجے کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوا۔ نتیجتاً اس نے یہ طے کیا کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ چچا کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں نا کہ فتنوں کی جڑ زار اور زمین، تو یہی چیز تھی۔ چنانچہ اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں چچا کو قتل کر دوں۔ چچا تھا لیکن یہ بھی اس کا بھتیجا تھا، کم تو نہیں تھا۔ اس نے سوچا قتل بھی ایسے طریقے سے کیا جائے کہ مجھ پر کوئی حرف بھی نہ آئے، اور الٹا میں اس قتل کو کسی کے ذمے لگا کر وہاں سے خون بہا بھی لے لوں، اپنے آپ کو بچا بھی لوں، چچا کے قتل کا خون بہا بھی مل جائے، جب وہ قتل ہو جائے گا تو اس کی بیٹی اور اس کا مال بھی مجھے مل جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے شیطانی خیال کو عملی جامہ پہنایا، اور ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے بڑی احتیاط سے اس نے قریبی دوسری اسرائیلیوں کی بستی تھی وہاں لے جا کر اس کے پھاٹک پر، دروازے پر، بستی کے باہر اس کی لاش کو پھینک دیا، اور خود واپس اپنی بستی میں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ کبھی ایک جگہ لوگوں سے پوچھنے لگا میرا چچا غائب ہے، تمہیں پتا نہیں ہے؟ انتہائی غمزدہ اور افسردہ صورتحال اختیار کی۔ پتا چلا کہ فلاں جگہ اس مقتول کی لاش پڑی ہوئی۔ اب اس نے کہا کہ میرے چچا کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے، فلاں وقت فلاں بات ہوئی، فلاں وقت فلاں بات ہوئی، ہماری ان سے یہ دشمنی ہے، یہ دشمنی، جھوٹی کہانیاں بنا کر اس قتل کو ان کے سر تھوپ دیا۔ وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، یہ ہم پر الزام ہے۔ یہ مظلوم بنا ہوا تھا۔ چنانچہ لوگوں کی اکثریت کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر تم مجھے میرے چچا کے خون کی دیت نہیں دیتے تو پھر میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں۔ اب جب کوئی چارہ نہ رہا تو وہ شریف لوگوں سے کہنے لگے کہ لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم میں اللہ کے نبی موسیٰ موجود ہیں، کیوں نہ ہم اپنا یہ معاملہ ان کے پاس لے جائیں، شاید وہ کوئی مناسب راستہ نکالیں جس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہوا، اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے اے نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، اس طرح ہمارا یہ معاملہ بڑا الجھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے یا ہماری رہنمائی کرے کہ جس سے یہ الجھن دور ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ ان کو کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر وہ بتائے گا میرا قاتل فلان۔ چنانچہ یہ جواب ملا، حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ ایسے کرو، ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے لگا، وہ بولے گا، بتائے گا میرا قاتل۔ اس طرح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ کہاں مقتول اور کہاں گائے کا ذبح کرنا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہوں۔ امور شریعہ میں مذاق جاہل اور نادانوں کا کام۔ شریعت کی، دین کی جب بات ہوتی ہے تو سنجیدہ لوگ، صاحب علم لوگ متانت، سنجیدگی، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ دین کے معاملے میں بےہودگی یا وگوئی یا ٹھٹھے اور مذاق والی بات نہیں کرتے۔ ایسے کرو۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو ممکن ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ موسیٰ گائے تو بہت ساری ہیں، کئی پھرتی ہیں، رنگ برنگی، قسمہ قسم کی، اللہ سے ذرا اچھی طرح پوچھ کر بتائیں اس گائے کی ماہیت کیا ہو، اس کی کیفیت کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی اور گائے ذبح کریں، حالانکہ یہ ہیلا سازی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرتے گئے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی گئی، مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اگر یہ سوال نہ کرتے، کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ اس آدمی کے دل کے اندر جرم تھا، وہ مجرم تھا، خود اپنی نگاہوں میں ثابت شدہ جرم اس کے سامنے تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اس طرح سوال کرو، ممکن ہے جان چھوٹ ہی جائے۔ چنانچہ کہا کہ بھائی گائے تو ذبح کرتے، لیکن کئی گائے اللہ سے پوچھ کر بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ اللہ، یہ بڑی ٹیڑھی قوم ہے، سیدھی سادھی بات سمجھتی نہیں، اب اور سوال داغ دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے اگر مشکل خود مانگتے ہیں تو اچھی بات، ان سے کہیے وہ گائے ایسی گائے ہو لا فارض، جو بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور بالکل چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان اس کی عمر، یعنی بھرپور جوان، بچڑا بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کا بھی نہ ہو، اور بالکل مریل بوڑھی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان وہ جوان گائے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا گیا اسے کر گزرو۔ ایسے بھی کر لیتے، چلو کوئی تندرست توانا جوان عمر کی گائے ذبح کر دیتے، لیکن وہی بات کہ نیت میں فساد تھا۔ ایک اور سوال داغ دیا، کہنے لگے جوان ہو لیکن اے موسیٰ کوئی سفید رنگ کی، کوئی کالی، کوئی بھوری، کوئی کس رنگ کی، کئی رنگوں کی گائے۔ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، رب سے دعا کریں کہ اللہ اس گائے کا رنگ بھی واضح کرے کہ رنگ کیسا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے اللہ، اے موسیٰ نے کہا میرے اللہ، یہ لوگ ایک اور سوال لے کر آگے اب رنگ بھی پوچھتے ہیں، فرمایا یہ بھی بتا دیں، انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، صفراء زرد رنگ، فاقع
رنگ زرد گہرا اور چمکیلا، یعنی زرد رنگ کی گائے، اور وہ زرد رنگ بھی اس طرح گہرا کہ جیسے سنہری ہوتا ہے، چمکتا ہوا۔ تسر الناظرین، جوان گائے، گہرے زرد رنگ کی چمک رکھنے والے رنگ کی گائے، اور ایسی گائے تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھتا آدمی دیکھے تو دیکھتا ہی رہے۔ یہاں پر بھی اکتفا نہ کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے موسیٰ تھوڑی سی اور بھی تکلیف کر لیں، اللہ سے پوچھیں ذرا اس کی کیفیت، اللہ کریم اور بھی واضح فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ اب یہ اور بھی وضاحت مانگتے، فرمایا چلو اور وضاحت کر دیتے، ان سے کہیے ان البقرہ، کہنے لگے ہمارے لیے تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے، کیونکہ ان البقرہ تشابہ علیہ، ہمیں کچھ بھول سی لگتی ہے، مشابہ لگتا ہے، کئی گائے ہیں یہ وہ، اس لیے ہم اس تشابہ سے بچنا چاہتے ہیں، تعین ہو جائے۔ انا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم راہ پا جائیں، یہ انشاءاللہ اللہ نے ان کے منہ سے کہلوا دیا۔ فرمایا اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو مسئلہ حل نہ ہوتا، اللہ نے انشاءاللہ کہلوا دیا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور یہ بھاگنے نہ پائے، ان کے لیے فرار کے تمام راستے مسدود ہو جائیں۔ فرمایا انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جو نہ جوئی گئی ہو زمین کے پھاڑنے کے لیے، یعنی حل میں حل کے لیے بھی نہ جوئی گئی، ولا تسقی الحرث، کھیت کو سیراب کرنے والی بھی، یعنی کنویں پر بھی اسے نہ جویا گیا، مسلمت، صحیح سلامت، لا شیعۃ، کوئی اس میں داغ دھبا عیب نقص نہ ہو۔ فرمایا اب قال الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب تو حق بات لے کر آیا ہے۔ اب سوال کرتے گئے، مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، پہلے تو پوچھتے رہے، اب جب گائے دیکھی، بھرپور جوان گائے تو مل گئی، لیکن کسی کا رنگ کالا، کسی کا سفید، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے زرد رنگ کی ملی، اب پتا چلا جی کہ ہے تو بڑی مزیدار، لیکن مالک اس سے حل بھی جوتا ہے، پانی بھی لگاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی گائے کون پالتا ہے جو صرف کھانے کی ہو، کام اس سے کوئی نہ لیا جائے۔ تو بڑی مشکل سے تلاش و بسیار کے بعد ایک لڑکے کے پاس یہ گائے تھی جس کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود تھیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمت نے لکھا، یہ لڑکا بھی اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا۔ آپ بھی ماشاءاللہ ہے نا سارے فرما بردار ہیں، اپنے یا والدین کے؟ یہ بڑا فرما بردار تھا، کہتے ہیں بڑا امیر آدمی تھا اس کا باپ۔ ایک دن ایک آیا جواہرات بیچنے والا، اسے ایک ہیرا پسند آیا اور 70,000 درہم کا یہ ہیرا اس نے سودا کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ہیرا خریدتا ہوں لیکن میرا باپ سویا ہوا ہے، وہ اٹھے گا رقم میں تب ادا کروں گا، اسے میں نے جگانا نہیں۔ بیچنے والے نے کہا تو اٹھا لے، میں 10,000 تجھے رعایت کر دیتا ہوں، 60,000 دے دے، اٹھا کے مجھے دے دے رقم۔ اس نے کہا تو انتظار کر، وہ خود سو کر اٹھے گا، میں 70 کے بجائے 80 دے دوں گا، لیکن میں باپ کو اٹھاؤں گا نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے جلدی ہے، میں نے جانا ہے، میں تاجر آدمی ہوں، میں رک نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ وہ کم ہوتے ہوتے 30,000 پہ آ گیا کہ 30,000 دے دے لیکن جلدی اٹھا باپ کو اور مجھے پہلے۔ انہوں نے کہا میں نے اٹھانا نہیں۔ وہ بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا،
کہ میں تجھے 1,10,000 دے دوں گا لیکن تو انتظار کر میرا باپ جائے. اس نے کہا نہیں. گویا کہ اس نے اس ہیرے کا سودا کینسل کر. اتنا فرما بردار تھا. اللہ کی شان. باپ اس کا مر گیا اور تنگی اور افلاس کے دن ان پر پھر آ گیا. اس کی ماں تھی کی خدمت کرتا تھا. یہی ایک گائے تھی جو ان کی ملکیت. اب آئے اسرائیل کے زعماء کہ جی یہ گائے ہمیں پسند ہے, اس میں وہ خوبیاں کہ جو موسیٰ نبی نے بتائی ہیں موجود ہیں, ہم اسے خریدنا. اس نے کہا جی یہ گائے میں بیچوں گا نہیں. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا چلو بیچ دو. ایسے کرو ان کو کہو اگر بڑے ہی اس کے طلبگار ہیں چاہتے ہیں تو ہمیں گائے کے عوض سونا دے دے, جتنا وزن گائے کا اتنا سونے کا. چنانچہ یہ سودا ہو گیا. اب اس گائے کو انہوں نے لا کر کتنی بیش قیمت, اور یہ خود اپنے ہاتھوں کی کمائی اور زبان کی کمائی. اگر یہ بار بار سوال نہ کرتے تو اتنی مشقت اور مشکل کے اندر گرفتار نہ ہوتے. بعض دفعہ انسان زیادہ دانا, سیانہ اور سمجھدار بن کے بھی پھنس جاتا ہے. تو عقل مندی اور دانائی کو بھی اعتدال پر ہی رکھنا چاہیے. چلو اگر زیادہ فائدہ نہ ہو تو زیادہ پھنسے بھی تو نہ آدمی. خیر انہوں نے اس گائے کو خریدا, لے آئے, لا کر جب کیا ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم سے اللہ نے اسے زندہ کر دیا. آنکھیں کھولی اور دیکھ کر کہنے لگا جو سب سے زیادہ رو رہا ہے نا, سب سے زیادہ ڈرامہ رچا رہا ہے, میرا بھتیجا یہی میرا قاتل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو مجبوراً کرنا پڑ ہی گیا. تو یہ ہے وہ واقعہ. آگے انشاءاللہ کل ہم سبق میں پڑھیں گے. رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جب تم نے ایک جان کو مارا اور اس کے اندر جھگڑے کے اندر مبتلا ہو گئے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اللہ اس چیز کو نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے. وَقُلْ اضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس مردے کو زندہ کیا اور کہا کہ اس کے جسم کے ساتھ گائے کا گوشت لگاؤ. اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا بنی اسرائیل کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دفع کیا, روکا اور دور کیا. تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس کی تفسیر جس سے بنی اسرائیل کی ذہنی کیفیت کا بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں انسان کو زیادہ اس کے حکم میں رد و قد نہیں کرنا چاہیے, اس کے حکم کی تعمیل کر دینی چاہیے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے زبردست قسم کی مکاری اور ملمہ سازی سے بھی کام لیتے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے نقاب کر دیتا ہے, جس طرح اس کو کیا ہے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے, انجام اچھا نہیں ہوتا. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی زیادہ مال و دولت کا حریص اور اس کی طمع کرتا ہے بالآخر اس کا نتیجہ بھی ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان اس واقعے کے اندر رکھا. اب دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو, ان تذبحوا, یہ کہ تم ذبح کرو, بقرۃ, گائے. قالوا, کہا کس نے, قوم کے لوگوں نے, اتتخذنا, کیا تو پکڑتا ہمیں, یعنی اے موسیٰ, ہزوا, مذاق. قالا, کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام, اعوذ باللہ, میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کے, ان اکونا, یہ کہ ہو جاؤں میں,
من الجاہلین جاہلوں میں سے. قالو کہنے لگے ادعو لنا دعا کیجئے موسیٰ واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما ہیا کیسی ہے وہ گائے. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو کہتا ہے یعنی اللہ تعالی انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا فارض نہیں ہے بوڑھی ولا بکر اور نہیں ہے چھوٹی عمر کی عوان جوان ہے بین ذالک درمیان اس کے ففعلوا بس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو. قالوا ادع لنا کہنے لگے دعا کیجئے واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما لونہا کیسا ہے رنگ اس کا. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہے فاقع گہرا چمکیلا ہے لونہا رنگ اس کا تسر الناظرین خوش کر دیتی ہے دیکھنے والوں. قالوا ادع لنا کہا دعا کیجئے واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما یا کیسی ہے وہ ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائے مشابہ ہیں اوپر ہمارے وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہ اللہ نے لمہتدون البتہ راہ پا جائیں گے. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا ذلول نہ جوئی گئی ہو تثیر الارض زمین کے پھاڑنے کے لیے ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کرنے والی ہو کھیتی کو مسلمۃ صحیح سلامت لا شیعۃ فیہا نہ کوئی داغ عیب ہو اندر اس کے. قالوا کہنے لگے الآن اب جیتا آیا ہے تو بالحق کے ساتھ حق کے فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس کو وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ ایسے کرنے والے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے ان اللہ یامرکم بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائے. قالوا کہنے لگے اتتخذنا کیا تو پکڑتا ہمیں اے موسیٰ ہزوا مذاق. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ اللہ کے ان اکولا یہ کہ ہوں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے نادانوں میں سے. قالو کہنے لگے ادعو دعا کیجئے لنا واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے سے یبین بیان کرے لنا واسطے ہمارے ما ہیا کیسی ہے وہ. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا فارض نہیں نہ وہ بوڑھی ولا بکر اور نہ ہی چھوٹی عمر کی عوان بین ذالک جوان ہو درمیان اس کے ففعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو. قالوا ادع لنا کہنے لگے دعا کیجیے واسطے ہمارے رب کا رب اپنے سے یبین بیان کرے لنا واسطے ہمارے ما لونہا کیسا ہے رنگ اس کا. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہے فاقع گہرا چمکیلا ہے لونہا رنگ اس کا تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں. قالوا ادع لنا کہا دعا کیجیے واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے سے یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے ما ہیا کیسی ہے وہ ان البقرہ بے شک گائے تشابہ علینا متشابہ اوپر ہمارے وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہ اللہ نے لمہتدون البتہ راہ پا جائیں گے. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا ذلول نہ جوئی گئی ہو زمین کے پھاڑنے میں ولا تسقی الحرث اور نہ سیراب کیا ہو کھیتی کو مسلمۃ صحیح سلامت لا شیعۃ نہ کوئی عیب ہو فی اندر اس کے. قالوا کہنے لگے الآن اب جیت آیا ہے تو بالحق کے ساتھ حق کے فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس کو وما کادوا یفعلون اور نہیں تھے وہ ایسا کرنے والے.